جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اور جو ہے بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ جی ابھی ہو گیا. اچھا اچھا یہ حدیث ہے جاٹ کی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث نمبر 3788 یہ آ گیا ہے جی ریفرنس میں. جی یہ ہے دیکھیں انصار السنہ جی لاہور کی. جی اصل میں پچھلے ہفتہ باتوں میں اس حدیث کا تذکرہ ہوا تھا، جی 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 اور پھر بعد تو میں کچھ لوگوں نے آپ سے اس کی جو ہے اس کا حوالہ بھی مانگ لیا تھا، تو آپ باقاعدہ حوالے کے ساتھ جو ہے آج تشریف لائیں. جی ڈاکٹر صاحب بتائیے جی اور کیا کہا گیا اس حدیث میں. ہاں ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم چند باتوں کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ جب کوئی عائشہ صدیقہ یا جو بھی ان کو کہا جاتا ہے ان کی عمر کے بارے میں یا رسول اللہ کی شادی کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں بیان کی جاتی ہے تو مسلمانوں کی طرف سے اس کا بہت شدید رد عمل آتا ہے کہ یہ بلاسفیمی ہے، توہین رسالت ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. جی تو میں اسی چیز کو بتانے کے لیے یہاں پہ لوگوں کے سامنے اس حدیث کو شیئر کر رہا ہوں جی کہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی محدثین ہیں، امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام احمد بن حنبل ہے، ان لوگوں نے اس طرح کی جو قابل اعتراض حدیث ہے ان حدیثوں کو لکھے کیوں تھے یہ لوگ. صحیح ایک بات. یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کتابیں پہلے عربی زبان میں تھی اور ان قابل اعتراض چیزوں کا حلقہ صرف عرب تک محدود تھا. جی پھر بعد میں پاکستان ہے اور اس طرح کے بہت سارے ملک ہیں، انہوں نے ان کتابوں کا ترجمہ اردو وغیرہ میں کر کے ساری دنیا میں پھیلا ہے. جی جی اچھا یعنی گویا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے جہالت صرف عربوں میں تھی اور اسلام کے بعد یہ ساری دنیا میں پھیل گئی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی یہ ساری دنیا میں پھیل گئی اور پھیلانے والے خود مسلمان ہیں. جی 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 اور جی بہت خوب. جب ان سے کوشچن کیا جاتا ہے تو یہ جو باولا بن جاتے ہیں. جی جی صحیح. تو جی میرا پوائنٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی حدیثیں بیان کرنا گستاخی ہے تو سب سے پہلے محدثین نے ان حدیثوں کو لکھا کیوں، ہاں اور اگر انہوں نے عربی زبان میں لکھا تھا تو پھر ان حدیثوں کو انگلش میں اور اردو وغیرہ میں اردو ٹرانسلیشن میں کر کے انگلش میں ہندی میں کیوں ٹرانسلیٹ کیا. جی ہاں یہ بات تو ہے. دنیا میں کیوں یہ پھیلائی بات جا رہی ہے. دنیا میں کیوں پھیلایا اس جہالت کو. جی صحیح بات، تو بالکل صحیح بات. اگر آپ پھیلا رہے ہیں کہ کوئی بھی کتاب جب پبلش کی جاتی ہے تو اس کا مقصد رہتا ہے کہ وہ کتاب لوگوں تک پہنچے، لوگ اس سے لوگوں تک استفادہ پہنچے، کریں، لوگ اس کو پڑھیں گے اور پھر جو ہے اس میں جو کچھ ہے وہ لوگوں کو بتائیں گے، شیئر کریں گے. شیئر ظاہر کریں بات گے. ہے. کچھ چیز شیئر سمجھ کریں میں گے نہیں تو آئیں گے. فلسفی جو ہے عائد ہو جائے گی، تم نے ہمارے نبی کی گستاخی. ارے بھئی تمہاری کتابوں میں ہی ہے نا سارا گند بھرا پڑا ہوا. جی جی اب ڈاکٹر صاحب. اب یہاں پہ دیکھیے یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے اور جی اس کا پبلشر جو ہے انصار السنہ ہے جی لاہور کا. جی ہے. جی ہاں. لاہور سے، جی اور اردو میں ترجمہ کیا ہے. یہاں پہ یہ جی جلد نمبر 9 ہے، جی پیج نمبر 463 ہے اور حدیث نمبر یہ ہے. جی ٹھیک ہے. یہ اصل میں مسند احمد بن حنبل کا انہوں نے فقہی ترتیب دے کر اس کو مرتب کیا ہے. جی ہاں کیا ہے الفتح الفتح الربانی کے نام الربانی سے. کے نام جی فقہی جی ہاں. تو فقہی ترتیب دینے کی وجہ سے حدیثوں کے نمبر میں الٹ پھیر ہو گیا، اس لیے میں یہاں پہ یہ حدیث نمبر یہاں پر مینشن کر دیا. اب آگے دیکھیے اور جی یہاں سے دیکھیے یہ حدیث نمبر ہے ہاں 1092 سوری 10290. 1029. جی جی اب یہاں دیکھیں سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، وہ کہتے جی ہیں رسول اللہ نے مجھ سے بھی ساتھ چلنے کا تقاضا کیا. جی کہاں چلنے کا تقاضا کیا آگے ہم دیکھیں گے. جی پس ہم چل پڑے. جی جب میں فلاں مقام پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے لکیر لگائی جی اور مجھے فرمایا تو اس ہم، کے درمیان بیٹھ جا، جی تو نے اس سے باہر نہیں نکلنا جی وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گی. اچھا ٹھیک. جی یعنی عبداللہ ابن مسعود اور رسول اللہ یہ دونوں مکہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ گئے. جی وہاں پہنچنے کے بعد ایک دائرہ کھینچا، لکیر کھینچا، اور لکیر کھینچنے کے بعد رسول اللہ نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ تمہیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اس کے باہر بعد نہیں نکلنا ورنہ جی ہلاک ہو جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. پس میں اسی میں بیٹھا رہا. جی رسول اللہ ایک کنکری کی پھینک پر یا اس جی سے کچھ زیادہ آگے چلے گئے. جی پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ان جنوں کا ذکر کیا، جی یہاں پہ یہ ترجمہ ایسے نہیں ہے، میں آگے دوسرا جو ترجمہ اس میں وضاحت کروں گا میں. جی پھر جب آپ نے ان جنوں کا ذکر کیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زوت ہیں. جوت.
जुत हैं, जी हाँ, जुत। जी, जुत हैं, जी हाँ, हाँ, आगे इसकी वजाहत आएगी। जी, एक रावी कहता है, अगर अल्लाह ने चाहा तो उनके बारे में मेरा ये बयान दुरुस्त होगा कि उन पर कपड़े नहीं थे, अच्छा, ठीक, जी, लेकिन उनकी शर्मगाहें भी नजर नहीं आई। अच्छा, वो दराज कद और कम गोश्त थे, अच्छा, ठीक है। वो लंबे यानी वो थे और उनके लंबे जिस्म तरंगे पर जो थे, है गोश्त भी कम था, जी हाँ, छरेरे जी, बदन के। अच्छा, ठीक है, अब यहाँ देख, बस वो आप जी, पर सवार होना शुरू हो गए। अच्छा, अच्छा, और ये बस वो तर्जमा आप करने पर वाले, सवार होना शुरू हो गए, जी हाँ, जी, जी, यहाँ पर आपसे क्या बस मतलब है डॉक्टर साहब? क्या ये रसूलुल्लाह। आप लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु पे। अलैहि रसूलुल्लाह से, जी, तो लोग हेडफोन पहन ले, थोड़ी हदीस आप आगे और बढ़ आप जाए। जी, जी, जी दाहिर आप साहब, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं जी, सच वाला जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये हदीस का क्या मतलब हुआ? जैसा हदीस के जमरे में ये बात है क्या? ये तो किसी ने रसूलुल्लाह से सुनी हुई बात नहीं, बल्कि आंखों देखी है। ये सहाबा देख रहे हैं, सहाबा। नहीं देख रहे हैं क्या, उनके साथ हैं भाई, ये वो आपस की बात सुन ये बता रहे हैं, अभी ये अभी किसी देखिए, की सुनी, अभी जी, चीजें और वाजे हो अच्छा, ये जाएगी। अभी हदीस को देखिए आप, कंप्लीट कंप्लीट सुन लें, आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या कहा जा रहा है, जी, बस वो लोग, यानी बस वो आप पर सवार होना शुरू हो गए। अच्छा, सवार होना शुरू हो गए, हाँ, आप जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। जी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि वो जिन मेरे पास भी आते, हाँ, दिल में मुख्तलिफ ख्याल डालते अच्छा, और मेरे सामने पेश आते, जी, मैं उनसे बड़ा खौफजदा हो गया। अच्छा, बस मैं बैठ गया। जी, जब सुबह की रोशनी फूटने लगी जी, तो वो चले जाने लगे। जी, फिर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। जी, आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे। अच्छा, आप बहुत थके हुए और तकलीफ में थे, जी, हाँ, या यूं कहिए कि करीब था कि आपको तकलीफ शुरू हो जाती। अच्छा, ये जी, सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था। ये सारा कुछ उनके सवार होने की वजह से था, जी हाँ, जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने जी, आप को थका हुआ पाता हूँ। जी, जी, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मेरी अपना गोदी सर में मुबारक, रखा। जी, 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 फिर कुछ अफराद आ गए। हम्म, वो पहला वाकया चला गया। अच्छा, वो लोग सवार हुए, सुबह तक सवार हुए और सवार होने के बाद चले गए वो लोग। अच्छा, अब एक दूसरी स्टोरी यहाँ से बयान हो रही है कि फिर कुछ अफराद आ गए। अच्छा, उन्होंने सफेद कपड़े ज़ेब तन किए हुए थे जी, सफेद कपड़े पहने हुए थे, जी हाँ, और दराज कद थे, लंबे थे, जी हाँ, जबकि आप सो गए। अच्छा, मैं पहले की बनिस्बत ज्यादा घबरा गया था। जी, उनमें से बाज ने बाज से कहा, जी, इस बंदे यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर अता की गई है। जी, इसकी आंखें सोती हैं और दिल जी, बेदार रहता है। अच्छा, ठीक है, अब ये यहाँ तक ये दूसरे यानी फरिश्तों की बात हो रही है यहाँ। अच्छा, ठीक, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और एक जो मुस्नद अहमद का दूसरा तर्जमा है उसे पेश करते हैं। अच्छा, ठीक, जी, यह है मुस्नद अहमद बिन हम्बल और इसका जी, पब्लिशर है मकतबा रहमानिया लाहौर। ये और इसका इसके जो पब्लिशर कोई दूसरा है, लेकिन ये भी लाहौर वाला ही है, जी, दोनों पाकिस्तान से निकले हैं। अच्छा, ठीक, और अच्छा, इसके मुतरजिम मौलाना मोहम्मद जफर इकबाल। अच्छा, ठीक है, इस जी, एडिशन में ये मुस्नद अहमद के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 573 573 जी, और हदीस नंबर 3787 है। अच्छा, जी, जी, अब यहाँ पे सिर्फ हम जो है तर्जमा पढ़ते हैं। जी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से मरवी है कि एक जी, मर्तबा नबी ने मुझे अपने साथ कहीं लेकर गए। जी, हम चलते रहे यहाँ तक के जब एक मकाम पर पहुंचे तो नबी जी, ने जमीन पर एक खत खींचा। जी, एक लाइन खींची, जी हाँ, हाँ, और मुझसे फरमाया कि इस खत से पीछे रहना, अच्छा, इस लाइन के पीछे रहना, जी हाँ, इससे आगे ना निकलना। अगर तुम इससे आगे निकलोगे तो हलाक हो जाओगे। अच्छा, ठीक है, चुनांचे मैं वहीं रहा और नबी आगे बढ़ गए। जी, आप इतनी दूर गए जहाँ तक इंसान की फेंकी हुई कंकरी जा सकती है या उससे कुछ आगे। जी, अब यहाँ से स्टोरी देखिए। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जी, जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। जाट कौम लगती थी, जी हाँ, ठीक, कोई उन्होंने, किताब में ही लिखा है हिंदुस्तान की जाट? हाँ, हिंदुस्तान हाँ के ये उन्होंने, जी हाँ, वो लिख रहे हैं ना, अभी तर्जुमा करने वाले लिख रहे हैं, जी, ये उर्दू में ही लिखा हुआ है, किताब में ही लिखा हुआ ये जी, मैंने ये जो मुस्नद मौलाना जफर इकबाल और ये जो किताब इसका पीडीएफ फाइल है एज इट इज ऐसे ही है। जी, ठीक है। वहाँ कुछ लोग महसूस हुए जो हिंदुस्तान की एक कौम जाट लगते थे। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहन रखे थे
اور مجھے ان کی شرمگاہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اچھا، کپڑے بھی نہیں تھے، شرمگاہ بھی نہیں تھی۔ اچھا چلیں بھائی، بہت خوب۔ اچھا سچ والا جی، جی عبداللہ ابن مسعود کس چیز پر دھیان دے رہے ہیں یا کس چیز کی طرف دھیان دلانا چاہ رہے ہیں، اس پہ غور کیجیے۔ شرمگاہ پہ دھیان دے رہے خالی۔ وہ شرمگاہ اتنی پر۔ دور کھڑے آدی واسی کے، اس لیے نظر نہیں آ رہی شرمگاہ تو تھی ان کی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ یعنی دیکھیں وہ یہ نہیں کرے کہ ان کی داڑھی تھی یا نہیں، یا ان کا کیا، وہ کہہ رہے کہ بھائی وہ کپڑے پہنے نہیں تھے اور ان کی شرمگاہ نظر نہیں آتی۔ نظر نہیں آتی تھی، جی ہاں۔ ننگے ان آدمی کا کیا دونوں، نوٹس کرتے وہ؟ ہاں اب ان دونوں چیزوں کے بعد دیکھیے، ان جی کے قد لمبے اور گوشت بہت تھوڑا تھا۔ جی پرانے زمانے کے جاٹوں کو دیکھا ہوگا، یہ لمبے تڑنگے ہوتے اور چھریرے بدن کے ہوتے، موٹے نہیں ہوتے، جی جی بہت پھرتلے ہوتے یہ لوگ۔ جی جی ٹھیک، تو ان کے قدم لمبے اور گوشت بہت تھوڑا تھا۔ وہ آئے اور نبی پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ اچھا یہاں ترجمہ میں ظفر اقبال صاحب نے گول کیا ہے، جو حدیث کی عبارت ہے، یہ نیچے دیکھیں سچ والا جی، فَجَعَلُوا يَرْكَبُونَ رسول اللہ۔ یرکبون رسول اللہ، یہ الفاظ ہیں اصل میں جو ہے اس کے اصل متن کے، ایکچوئل ٹیکسٹ یہ الفاظ پر ہے۔ جی ہاں، جی اور جو ہاں پہلا جو ترجمہ تھا وہ صحیح تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ پر سوار ہونا شروع ہو گئے۔ جی 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 اور یہاں پہ یہ جو انہوں نے ترجمہ کوشش جی ہاں تھوڑا سا یہ جو معاملے کی سنگینی ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ایک لفظ کوشش لگا دی۔ کوشش لگا دی، جی ہاں جی وہ آئے اور نبی پر سوار ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ نبی ان کے سامنے کچھ پڑھتے رہے، وہ میرے پاس بھی آئے اور میرے ارد گرد گھومنے اور مجھے چھیڑنے کی کوشش کرنے لگے، جی جس سے مجھ پر شدید قسم کی دہشت طاری ہو گئی جی اور میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھ گیا۔ جی جب پاؤں پھٹی تو وہ لوگ جانا شروع ہو گئے۔ جی تھوڑی دیر بعد نبی بھی واپس آ گئے۔ جی اس وقت آپ بہت بوجھل محسوس ہو رہے تھے جی اور آپ کے جسم میں درد ہو رہا تھا، جی اس لیے مجھ سے فرمانے لگے کہ مجھے طبیعت بوجھل لگ رہی ہے۔ جی پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دی۔ جی اب یہ جو جاٹ کا قصہ ہے یہاں سے ختم ہو، جی اس کے بعد پھر وہ جو دوسرے جو لوگ آتے ان کا ذکر ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پہ دیکھیے یہ مسند احمد جو عربی میں ہے، جی اور اس کے محقق احمد محمد شاکر جی ظاہر صاحب، جی یہ کتابیں کیا عالمیت کے کورس میں پڑھائی جاتی ہے؟ مسند احمد عالمیت میں نہیں پڑھائی جاتی ہے میرے خیال میں۔ تو مطلب یہ صرف ریفرنس بک ہے یا کہیں سلیبس میں ہے یہ کسی مدارس؟ نہیں ویسے پڑھائی بھی جاتی ہے، ایسا ہے حنبلی کہ فقہ کا حصہ ہے، حنبلی فقہ کا حصہ ہے۔ ظاہر بات ہے بعض مدرسوں میں جو ہے یہ بھی اس کے نصاب کا حصہ ہوتی ہے۔ جی ہاں، پڑھائی تو جاتی ہے ساری حدیثیں۔ جی نہیں، میں اس کی تفصیل آگے ہم لوگ بات چیت کریں گے، پہلے صرف ہم ٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جی جی دیکھیے مسند، جی سر، وہ آپ بول رہے ہیں لیکن ٹیکسٹ وہ ایسی سٹوری ایسے لائن پر جا رہی ہے کہ وہ بالکل بے چینی شروع ہو جا رہی ہے۔ کیا واقعہ ہے؟ کنکلوژن کدھر جا رہا ہے؟ یعنی بلاسفیمی کا ایک بھنڈار ہے جو پھٹنے والا ہے۔ بھنڈار آپ نے خود لکھ رکھا ہے بھائی، دوسرا کیا کرے گا بلاسفیمی آپ؟ چلیے ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں۔ عبد الحمید سر، یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی تم خود لکھتے ہو، تم خود پھیلاتے ہو، اور جب کوئی کوشچن کرتا ہے تو تم جو ہے آگ بگولا ہو کر کہتے کہ غصہ کے رسول ہے۔ یہی بات ہے۔ جی پلیز کنٹینیو۔ یہ المسند ہے امام احمد بن حنبل کی عربی، اور اس کے محقق احمد محمد شاکر، جی جی جو عرب ورلڈ میں بہت بڑے محقق گزرے ہیں۔ جی، اور یہ دارالحدیث القاہرہ سے پرنٹ ہوئی ہے۔ جی، دارالحدیث قاہرہ مصر سے، جی مصر سے، ایجپٹ سے۔ جی یہاں پر اب یہ پوری عربی میں، یہاں پہ یہ دیکھیے حدیث نمبر 3788 ہے، اور یہاں سے یہ پوری کہانی ہو رہی۔ اس میں بھی جو ہے وہی ضد کی بات ہو رہی ہے۔ ارے یہ تو ہر جگہ ہے، اردو میں ہے، عربی میں ہے، ایجپٹ میں ہے، لاہور میں ہے، سب جگہ چل رہا ہے وہاں دھواں دھار۔ سچ والا جی، آپ کو بھی شاید یقین اس دن نہیں تھا، تو آپ یہاں سے پڑھ دیں گے تو عربی عبارت، یا میں پڑھ دوں۔ جی کہاں سے بتا رہے ہیں؟ یہ اس میں جو ہے کہا کہ فانطلقا حتى اتيت مكان كذا وكذا مكان كذا وكذا فخط لي خطة فقال لي كن بين ظهري هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت هلكت. قال فكنت فيها. قال فمضى رسول الله فكنت فيها. قال فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم خذفة أو أبعد شيئا أو كما قال. ثم إنه ذكر هنيئا كأنهم الزط. قال عفان أو كما یہاں ترجمہ دیکھیں، یہاں کانہم الزط ہے، گویا کہ وہ لوگ جاٹ ہیں، زط یعنی جاٹ، گویا زط وہ جو جاٹ ہیں۔ جی ہاں، گویا کہ وہ جاٹ ہیں۔ جی ہاں، یہ الفاظ آئے۔ اب یہاں دیکھیں، لیس علیہم ثیاب، لیس علیہم ثیاب ولا ارى سوآتہم،
میں ان کی شرمگاہیں نہیں دیکھ رہا ہوں. جی. ان پر ولا کپڑے ارا بھی نہیں ہیں اور نہ ان کی شرمگاہ نظر آ رہی ہے، میں ان کی شرمگاہ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں. طوالا قلیل لحمہم، وہ لمبے ہیں اور ان کا گوشت کم ہے. قال ہاں فأتوا فجعلوا يركبون رسول اللہ، اور اس نے کہا کہ آ جاؤ، تو وہ نہیں نہیں رسول اللہ. جی. یہ پاسٹ ہے. قال عبداللہ ابن مسعود نے کہا فاتو، وہ لوگ آئے. فجعلوا يركبون اور وہ رسول اللہ پر جو ہے سوار ہونے لگ گئے. جی. وجعل رسول جی اللہ نبی پر سوار ہونے لگ گئے. جی ہاں. وہ ہم بچپن میں ہمارے محلے جی میں ایک کھیل کھیلتے تھے، اس کو مہاراشٹرین لوگ بولتے ہیں ماما گھوڑی، نہیں تو چر گھوڑی. جی اس جی وہی پہ دور سے یہ دوڑتے اصل آ میں کے بچہ سوار ہو جاتا تھا. ہاں یہ اصل میں ماما گھوڑی ہے. جی. جی ماما گھوڑی ہے. جی. چلیے بھائی، اچھا رسول اللہ یہاں جو ہے تک ماما گھوڑی بنے ہوئے ہیں یہاں پر. جی. وجعل نبی اللہ یقرأ علیہم. جی اس پر کچھ پڑھ رہے ہیں وہ. جی. ہاں، وہ لوگ وہ پڑھ سوار کے ہو رہے گھوم ہیں رہے. اور رسول اللہ ان پر کچھ پڑھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہ قال کیا قصہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود نے کہا وجعلوا یأتونی فیخیلونی او یمیلونی حولا، یمیلون جی. حولا، جی یعنی وہ وہ آپ لوگ جی. جی اصل میں یہ ہے کہ وہ لوگ ادھر سوار بھی ہو رہے تھے اور ادھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی آ رہے تھے. آ رہے تھے، ان کو بھی جو ہے بہکا رہے تھے، اپنی ان کو طرف بھی مائل بہکا کر رہے تھے، رہے تھے. چھیڑ رہے. جی چھیڑ لیکن رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود چونکہ ایک دائرے کے اندر تھے جی اس لیے اور ان کا اثر ان پر نہیں ہو رہا ہے. اثر نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اسی جی. لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ دائرے سے باہر نکلو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. جی. تو وہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ ادھر وہ کام سوار ہونا یا جو بھی ہے وہ کر رہے تھے، پھر یہاں آ رہے تھے، لیکن یہاں دائرہ دیکھ کر کے پھر وہ لوگ پلٹ جاتے. جی. اچھا. آگے عبداللہ کہتے ہیں فَأُرْعِبْتُ مِنْهُمْ رُعْبًا رعباً شَدِيدًا. شدیداً. جی میں بہت ڈر گیا ان سے. جی دہشت میں آ گیا. فجلس، ہاں کہتے ہیں جی. فجلس، تو میں ڈر کے مارے بیٹھ گیا. جی. آگے جی ہاں. دیکھیے جی. فلما انشق عمود الصبح جی. جعلوا يذهبون. جی. جب جی. صبح کی پاؤں پھٹنے لگی تو وہ لوگ جانے لگے. جی جانے لگے. او کما قال. جی ہاں. ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ثقیلا وجعا، یا وہ آئے تو بڑے بوجھل تھے اور جو ہے ان کا جسم دکھ رہا تھا. او یکاد او یکون وجعا مما رکیبوہ. اچھا یہ بات بھی یہاں کلیریفیکیشن ہوئی ہے. وہ اس طرح سے جو ہے انہیں اس طرح کا درد ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان پر سواری کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ چونکہ وہ لوگ رسول اللہ پر سواری کر چکے تھے، اس لیے رسول اللہ کو اس بات سے درد ہو رہا تھا. رسول اللہ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ان کے اوپر سواری. انی لا اجدنی ثقیلا، کیونکہ جو ہے میں جو ہے بوجھل نہیں تھا، کیونکہ مجھ پر سواری نہیں ہوئی. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. باقی کالرز کہاں چلے گئے؟ کیا ہو گیا؟ جو ڈراپ ہو گئے؟ جی کیا ہو شاید گیا؟ وہ سب ڈراپ ہو گئے. جب تک اگر وہ نہیں آتے، میں اسی کا جو انہوں نے حوالہ دیا اس کا میں دارالسلام کا بھی ترجمہ دکھا دیتا ہوں، سیم اسی حدیث کا. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. اگر میرا ضرور. اسکرین شیئر ایکسیپٹ کر لیں. کیا ہو گیا؟ وہ لوگ دیکھیے آپ کے پاس. جی ایک. جی شکریہ. جی یہ آ گیا. یہ جو ہے پہلے میں فرنٹ پیج دکھا دیتا ہوں. حدیث پہ آنے سے پہلے میں ایک دم اوپر جا رہا ہوں، تھوڑا سا زوم آؤٹ کر دیتا ہوں. یہ جی ہے مسند دی احمد ہے. انگلش ٹرانسلیشن مسند. آف مسند امام احمد بن حنبل، اور جی. یہ اس کی تیسری جلد ہے، تیسرا والیوم ہے. دارالسلام پبلشر جو ہیں ان کی طرف سے سعودی عرب چھپی کی ہے. سعودی عرب کا سب سے بڑا اور جو ہے مکتبہ. جی، اور یہ پوری جو ہے حافظ زبیر علی زائی کی شرح سمیت ہے، اور یہ ناصر الدین الخطاب جو ہیں انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ کرا تھا. ہدا الخطاب جو انہوں نے اسے ایڈٹ کرا تھا. تو اب ہم اس کے اندر اسی حدیث پر جاتے ہیں جس کی ابھی بات چل رہی تھی. اور ہمارا مقصد اس حدیث کو دکھانے کے پیچھے کسی کی دل آزاری نہیں ہے، بس اس لیے کہ وہ حق کو تلاش کر پائے. ہمارا کوئی مقصد کسی مومن کے دل کو اذیت پہنچانا نہیں ہے اس کے. اور یہ بات آپ کی کتاب میں لکھی، ہم تو خالی پڑھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں. جی ہاں تو ظاہر بات ہے. جی. حدیث 3788 کہ عبداللہ بن مسعود جو ہیں، اٹ واز نیریٹڈ فرام عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، عمرو نے کہا، عمرو said عبداللہ said کہ عبداللہ نے کہا دی میسنجر آف اللہ asked me to come with him، کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو. so we set out until I came to such and such a place، تو ہم فلاں فلاں جگہ پہنچے. اب جگہ کا نام نہیں بتایا کون سی جگہ تھی، فلاں فلاں جگہ ہم پہنچے. جی ہاں. جی ہاں صحیح بات. He drew a line for me and said to me، تو اللہ کے نبی نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچ دیا، ایک لائن کھینچ دی اور کہا stay there within this line and do not come out. if you come out you will be perish، کہ اسی دائرے کے اندر رہنا، سے باہر نہ آنا، نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے. جی. so I stayed with it، تو میں اسی دائرے کے اندر رہا. the messenger of Allah went on as far as one could throw a stone or a little further، کہ اللہ کے نبی اتنی دور چلے گئے، عمر کہتے ہیں کہ آپ ایک پتھر پھینک دو کچھ دوری پر، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہے. then he mentioned the shapes of figures as if
they were black people. کہ پھر انہوں نے بیان کیا کہ کچھ ایسے لوگ آئے، ان کا جسم ایسا تھا جیسے کچھ کالے لوگ ہوتے ہیں، حبشی ہوتے ہیں. they were not wearing any clothes. انہوں نے کوئی کپڑے جو ہیں اپنے جسم پر نہیں پہن رکھے تھے. but I could not see their private parts. مگر میں ان کی یہاں شرمگاہوں کو پر وہ نہیں دیکھ بات آ سکتا. گئی جی، ان کی شرمگاہیں بھی نہیں تھی. جی جی تو وہ اتنی دور تھے کہ ان کی شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اینڈ دے ور ٹال اینڈ سلم. وہ اونچے تھے اور دبلے تھے، لمبے خط کے تھے اور دبلے تھے. جی ان کے جسم پہ زیادہ گوشت نہیں تھا. یعنی دے کیم اینڈ اسٹارٹیڈ کلائمبنگ آن دی میسنجر آف اللہ. وہ آئے اور اللہ کے نبی کے اوپر چڑھنے لگے. اینڈ دی پروفٹ آف اللہ اسٹارٹ ریسائٹنگ قرآن ٹو دیم. اور اللہ کے نبی نے ان کے اوپر قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیا. پھر بھی نہیں رکے. جی نہیں پھر بھی نہیں رکے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جی اب محمد کے اوپر سورہ نمل کے جب پڑھ رہے تھے سورہ نجم، تو وہ ڈال دیا تھا شیطان نے، آیتیں ڈال دی تھی. محمد حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ مانگا کرو جب یہ کتاب پڑھا کرو، مگر تب بھی شیطان نے آیتیں ڈال دی. اچھا وہاں پر شیطان چڑھ گیا تھا، اب یہاں پر یہ جو ہے یہ لوگ چڑھ گئے ہیں. جی جی they started climbing on prophet. جی he said and they started climbing and going around me. کہ وہ they started coming and going around me. کہ وہ میری طرف بھی آئے اور میرے ارد گرد چکر کاٹنے لگے. getting in my way. اور میرے راستے میں آنے لگے. عبداللہ کہتے ہیں کہ I got very scared of them. میں ان سے بہت زیادہ ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا. so I sat down. اور words to that effect. کہ میں بیٹھ گیا، اپنی جگہ پہ ہی بیٹھا رہا. یہ سے ملتے جلتے الفاظ کہے. when dawn came they began to leave. اور جب صبح ہونے لگی تو وہ لوگ چلے گئے. یعنی رات بھر وہ نبی کے اوپر چڑھے، نبی کو اپنے اوپر سوار کر لیا، اور پھر اس کے بعد ان کے بھی چکر کاٹنے لگے اور چلے گئے صبح کے وقت. یہ سے ملتے جلتے الفاظ کہے. then the messenger of Allah came looking drawn and tired or almost ill because of their climbing over him. کہ اللہ کے نبی جو ہیں واپس تشریف لائے، بہت تھکے ہوئے تھے، بہت ہی کمزور تھے اور بہت ہی بیمار جو ہیں، کمزوری محسوس کر رہے تھے ان کے اپنے اوپر چڑھنے کی وجہ سے. اور کہا کہ آئی فیل ویری ٹائرڈ. کہ میں بہت تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں. یا اس سے ملتے جلتے الفاظ نبی نے ادا کیے. دی میسنجر آف اللہ پٹ ہز ہیڈ ان مائی لیپ. کہ اللہ کے نبی نے اپنا سر میری گودی میں رکھ دیا، یہ راوی کہتے ہیں. اور یہ سے ملتے جلتے الفاظ کہے اور words to that effect. then these figures came wearing long white garments. کہ کچھ دوسرے لوگ آئے جو سفید پوشاکیں جو ہیں وہ پہنے ہوئے تھے، سفید کپڑے. یعنی فرشتے آ گئے اب محمد کے پاس جب یہ کالے لوگ چلے گئے صبح کے وقت. اب یہ فرشتے آ کے نبی کو بچا لیتے تو اچھا رہتا، رات میں اب آ رہے ہیں یہ. کم سے کم رات میں آ جانا چاہیے تھا. جیسے ہندی فلموں میں ہوتا ہے کہ جب کوئی ولن مار کے چلا جاتا تب پولیس آتی ہے. بعد میں آ رہے ہیں. جی پولیس فرشتے بعد بعد میں میں آ آ رہے ہیں. رہی ہے، ویسے فرشتے بعد میں آ رہے ہیں. جی اور یا اس سے ملتے جلتے الفاظ راوی نے ادا کیے. دی میسنجر آف اللہ ہیڈ گون ٹو سلیپ. اللہ کے نبی سونے چلے گئے تھے، سو گئے تھے. یعنی عبداللہ سیڈ اینڈ آئی فیلٹ مور افریڈ آف دیم دین آئی ہیڈ دی فرسٹ ٹائم. میں ان لوگوں کو دیکھ کے بھی اور زیادہ ڈرنے لگا جیسے میں پچھلی دفعہ ڈر رہا تھا، اس سے زیادہ ان فرشتوں کو دیکھ کے. عارم جو ایک راوی ہے وہ اس حدیث میں کہتا ہے دے سیڈ ٹو ون اندر. ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے کہا دس سلیو آف اللہ ہیز بین گیون سم تھنگ گڈ. اور words to that effect. کہ اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ نے کوئی اچھی چیز جو ہے وہ دے رکھی ہے. اس سے ملتے جلتے الفاظ ادا کیے. his eyes are sleeping. کہ اس کی آنکھیں جو ہیں، اس کی نگاہیں وہ تو سو رہی ہیں. اور his eye is sleeping. یا اس کی آنکھ جو ہے وہ سو رہی ہے. اس سے ایسے الفاظ انہوں نے ادا کرے ایسے ملتے جلتے. but his heart is awake. مگر اس کا دل جو ہے وہ جاگ رہا ہے، وہ نہیں سوتا. then they said to one another let us try to find a likeness for him. اور words to that effect. وہ کہتے ہیں کہ چلو اس کی طرح دنیا میں کوئی دوسرا شخص جو ہے ہم ڈھونڈتے ہیں جو اس کے مشابہ ہو. they said to one another coin for us is like a likeness. وہ کہتے ہیں اس سے ملتا جلتا تو ایک سکہ جو ہوتا ہے وہ اس کی طرح ہے. and we will interpret it or we will coin a likeness and you will interpret it. کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس طرح ہی سمجھیں گے کہ ایک سکہ جو ہے اس سے ملتا جلتا ہے، یعنی ایک چاندی کا جیسا سکہ ہوتا ہے، یہ اس کی طرح ہے. they said to one another his likeness is that میرے خیال of سے یہاں ایک دوسری بات چل رہی ہے ابھی. دوسری بات چل گئی، لمبی حدیث چلیے تو دوسرا موضوع بس نکالو پر. امام صاحب پوائنٹ آ گیا. پوائنٹ آ گیا. جی اب اس میں داہر صاحب کنکلوڈنگ ریمارک دیجیے. آپ بھی بیچ میں کٹ گیا تھا کنیکشن ہمارا. ہاں اصل میں یہ ہماری طرف سے لائیو اس کا نیٹ کا ایشو تھا. 1 منٹ. یہ جو حدیث ہے جو عربی، اس حدیث کو جو احمد شاکر صاحب انہوں نے بالکل پروف کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح آتھینٹک. جی ہاں جی جی اگر آپ چاہتے ہیں تو اسے بھی ہم شو کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ضرورت نہیں ہے. جی اور میں اپنی طرف سے شیئر کرتا ہوں. ابھی آیا ہے کیا اسکرین میں؟ دیکھیے آپ کے مائک
हल्की सी सीटी की आवाज है दाहिर साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, इस पे जो है अहमद शाकिर की तहकीक और हदीस का हुक्म, इस पर क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? इस्नादुहु सही, इस्नादुहु सही है, जी हाँ, यानी हदीस की जो इस्नादुहु सनद है सही है। जी। और लेकिन यहाँ इनका से क्या मुकाम है इस हदीसों की सनद में? इनका मुकाम है क्या इन साहब? ये बहुत बड़े मुहक्किक है अहमद शाकिर, अच्छा, इनकी तहकीक को कोई झुटला नहीं सकता है, ये पूरी तहकीक करके साबित किया इन्होंने। अब सवाल ये है कि जो ये हदीस जो है सेहत के एतबार से, यानी ऑथेंटिसिटी के एतबार से देखा जाए तो काफ़ी ऑथेंटिक हदीस है। अनीस साहब से तो तो ज्यादा ऑथेंटिक दिख रहे हैं। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। अनीस साहब ने जो हदीसें पेश की हैं और हमारे फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, वो अनीस साहब की जो है लिखी हुई किताब का हवाला देकर जो बातें कह रहे थे, ये हदीस उनकी इस किताब के बिलमुकाबिल बहुत ज़्यादा जो है मतलब ये सही है। तो अब सवाल ये है कि ऐसी हदीसों में जो बातें आई हैं, जिनको इजिप्ट ने या जो है लाहौर में कई जो है जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने, और इवन जो है ये बात सिर्फ इजिप्ट में नहीं बल्कि खुद सऊदी अरब ने वहाँ का बहुत बड़ा मकतबा है, मकतबत दारुस्सलाम के नाम से, उसने भी जो है अरबी इंग्लिश में जो है प्रिंट की है, ठीक है। तो अब इस तरह की बातें दुनिया भर में जब फैलाई गईं, लोगों ने जो है इन किताबों को खरीदा और इनको पढ़ा और लोगों में शेयर किया, और जब इस पर चर्चा होने लगी तो मुसलमानों ने वावेला मचा दिया कि ये हमारे रसूल की जो है तौहीन कर। अरे भाई, तौहीन करने वाले तो ये आपके जो है इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, या फिर जो है मुहद्दिसीन में वो जिनको जो है बुखारी कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, तिरमिजी कहते हैं, उन किताबों में ऐसी हदीसें मिलती हैं। तो इनको पढ़ने वाले जो है ये ब्लास्फीम कैसे हो गई भाई? ये लिखने वाले क्यों नहीं हुए? ये सारी बातें तो खुद इन्होंने लिखी है ना। इन पर कोई क्यों नहीं बोलता दुनिया में? कभी भी अब कोई जो है आलिम ये नहीं कहता कि ये किताबें जो है यहाँ से हमारे निसाब से हटा देनी चाहिए, इन किताबों को हम सही नहीं मानते। फिर नहीं मानते तो बोलो ना भाई, बोलता कोई नहीं। आज भी निसाब में ये किताबें जो है रखी गई हैं, इनको पढ़ाया जाता है, और दुनिया अगर जो है इन किताबों को पढ़कर कुछ कहे तो दुनिया में पूरी दुनिया आसमान सर पे उठा लेते हैं। अच्छा सच जी वाला जी जी, डॉक्टर। ये जो कानून है ईश निंदा कहते हैं इसको, ईश निंदा का कानून। ईश जी निंदा के कानून का मतलब है ईश्वर के ताल्लुक से निंदा करना। तो ये जितनी केसेस चल रही है इसमें तो ईश्वर की तो निंदा ही नहीं है कहीं पर, बल्कि ईश्वर का तो नाम ही नहीं लिया जा रहा। ईश्वर का नाम नहीं है। ये असल में सारा मामला जो है ना, ये मुसलमानों के नबी को लेकर हो रहा है। मुसलमानों के नबी के बारे में ऐसी ऐसी बातें खुद इनके इमामों ने, इनके मुहद्दिसीन ने जो है लिखी। यही तो हम कह रहे हैं ना। अब आप देखें कि अगर इस हदीस का हवाला देकर कोई ये कहे कि जो है अरे मुसलमानों का नबी तो क्या था भाई, उस पर जो है ये जाट कौम के मर्द जो है चढ़ते, इसका क्या मतलब निकल रहा है? क्या मतलब निकल रहा है? नहीं सचवाला जी, थोड़ी देर के लिए इस बात पे ध्यान दीजिए जी कि जैसा कि मैंने अभी 3 किताबों का हवाला दिया, 2 उर्दू में है और एक इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर के है। इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है, जी हाँ। अरबी जी में तो है, लेकिन उर्दू जी का 2 तर्जमा है, इंग्लिश का 1 है। एक है, जी हाँ जी और ये सारी किताबें इंटरनेट में भी अवेलेबल है। जी हाँ। अब इसको पढ़ने वाले हजारों हो सकते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स से आम जी मुसलमान भी हो सकता है। जब वो ये पढ़ेगा तो वो क्या जी, समझेगा इससे? क्या ये है सर? वो तो क्या समझ पूछेंगे ना कि भाई ये क्या है, ये किसी आलिम से ये क्या है? पूछेंगे, किसी से भी पूछ सकते हैं। कोई गैर मुस्लिम पढ़ेगा तो उसके दिमाग में भी आएगा कि भाई ये क्या बात है, वो भी पूछ सकता है। जी हाँ जी हाँ। और जब वो पूछेंगे तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप गुस्से कहते में हैं कि आग बबूला हो जाते हैं, जी हाँ। हाँ ब्लास्फेम कह देते हैं सामने वाले को, उसके की जान के दर पे हो जाते, जान लेने के दर पे हो जाते हैं। हाँ। जी, तो उसकी अब उसकी उसकी वजह से जो है सबको काट के रख देते हैं। अब इस चीज को नजर में जी रखिए, और ये जो स्टेटमेंट आया है कि नुपुर शर्मा की वजह से देश का माहौल खराब हुआ, जी हाँ अब मैं उसी पॉइंट को यहाँ पे देख रहा हूं मैं कि ये जो हदीस इस तरह लिखी गई और उर्दू इंग्लिश वगैरह में फैलाई जा रही है, तो जी। मुझे तो लगता है कि पूरे दुनिया में तौहीन रसूल का माहौल गरमाने और उकसाने, लोगों को लड़वाने में ये मुहद्दिसीन और ये मुतरजमीन जिम्मेदार हैं। जी हाँ, जाहिर बात, ये बड़े बड़े पब्लिशर हैं। इसमें जो है मकतबत दारुल हदीस है, दारुस्सलाम है, और जो है वो लाहौर के जो है जो मकातिब हैं उन्होंने इसको बाकायदा, ये पब्लिशर्स ने जो है इनको प्रिंट करवाया और इसको ट्रांसलेशन करवा के जो है दुनिया भर में जो है उसको जो फैलाया है। भाई इन बातों से आप कैसे इनकार कर सकते हैं मुसलमान भाई? ये सारी बातें, सारी जो है चीजें खुद आपकी अपनी मुकद्दस किताबों का हिस्सा है ना। यही तो हम कह रहे हैं। ये हदीस मस्जिद में भी बयान नहीं कर सकते, कोई काजी जाहिर मुफ्ती बात जिंदगी में
کسی کو بیان کرتے ہوئے میں نے یہ کہ حدیث نہیں حالانکہ اس سنی. کے الفاظ اتنے عجیب ہیں کہ سننے والا کتنی دیر تک جو ہے سر کھجاتا رہے گا، یار اس میں کیا کہا جا رہا ہے، مگر یہ حدیث ہے، یہ اب اس کو جو ہے بابرکت حدیث ہے، حدیث مبارکہ ہے، سوچئے. اچھا اور اس اس سے میں ہم قوم کیا کے لیے سمجھے؟ کیا پیغام ہے. یہ جو ہے آخری رسول ہے، آخری نبی ہے، یہ دنیا کے لیے یعنی مطلب ایک ہادی بن کر آیا ہے، دنیا کے لیے رہنما بن کے آیا ہے. تو اس میں کون سی رہنمائی ہے، کون سی ہدایت ہے بھائی دوستو، سوچنے کی بات ہے نا. کیا ہے ان حدیثوں میں؟ اچھا سچ والا جی، یہاں پہ جو غور کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ عبداللہ ابن مسعود کے سامنے ایک دائرہ کھینچتے ہیں، لکیر کھینچتے ہیں، اور اس سے کہتے کہ تم اس دائرے کے اندر رہنا، باہر مت نکلنا ورنہ جی ہلاک ہو جاؤ گی. ہلاک یعنی رسول اللہ کو معلوم تھا کہ آگے چل کر کے بہت کچھ خطرناک کچھ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے. جی ہاں، تبھی تو اپنے جو ان کے جو صحابی ان کو بولنے کہ نہیں یہاں سے نکلنا مت. یہاں سے نکلنا مت، اور یہاں ان کو جو ہے وہ اس کے ایک دائرے کے اندر رکھ دیے. تو اب اس کے بعد وہ دائرے کے باہر ہیں، ہاں یہ ان کو معلوم دلچسپ ہے ہے کہ یہاں بھائی یہاں کشتی لڑی جائے گی، ان کو پتا ہے، اور وہ آئے ہیں کشتی لڑوانے کے لیے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ عبداللہ ابن مسعود کو تو کہتے ہو کہ یہاں سے مت نکلنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ، پھر جی آپ خود کیوں گئے؟ یہ کیوں گئے کیا مطلب اور ہے یہ اس کا؟ رات بھر، اور یہ عمل رات بھر ہو رہا ہے، عمل مبارک، یہ مبارک اور عمل صبح جو ہے رات تھک بھر گئے، ہو رہا ہے. اس تھک کے کے بعد چور تھک ہو بھی گئے گئے، جب وہ صبح آئے تو. تک کے چور ہو گئے. اور عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ دائرے کے اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، اور ان کی شرمگاہ بھی جو ہے دکھائی نہیں دے رہی. دیکھیں انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا، شرمگاہ دیکھی. یہ کیا مطلب ہے بھئی ان باتوں کا؟ کیا کہنا کیا چاہتے ہو، کیا بتانا چاہ رہے ہو دنیا کو، ہے نا؟ اب نہیں، یہ پورے اسکرپچر میں سچ والا جی یہ لکھنے والے کا بہت زیادہ انٹرسٹ شرمگاہ، حیض اور جی لونڈیا اور جی اس کے بارے میں کیا پھر اولاد، جی اسی پہ فوکس ہے پورا. باقی کی چیزیں تو چلتے پھرتے جو زندگی میں تھوڑے بہت تجربات ہیں وہ ہیں، جی ہاں. لیکن مین فوکس یہ ہے. اس کا حسب نسب صحیح ہے نہیں ہے، وہ ایک سے ہی پیدا ہوا یا دو چار لگ گئے تھے، کیا ہو گیا تھا، اسی پر سارا فوکس. جی ہاں، اچھا سارا سچ فوکس والا اسی جی پر ہے. اور جی سچ والا جی عبد الحمید صاحب اور اپوسٹیٹ امام جی، جی اب تک جو بھی ہوا آگے جو ایک روایت یہاں پہ پیش کی جائے گی اس کو دیکھیے اور پھر جو ہے اور تعجب بڑھ جائے گا. اچھا بھائی چلیں ٹھیک ہے، اب ہم اپنے دل تھام کے جو ہے بیٹھے ہیں. جی ہاں نہیں، اب تک ہم نے جی جو دیکھا وہ واقعہ دیکھیے اس کی تصدیق کیسے ہو رہی ہے. یہ دیکھیں تفسیر الطبری ہے، جی امام طبری یہاں پر پورے جو ہے بیانات ہے، تحقیق اس کے جو محقق ہے عبداللہ بن عبد المحسن ترکی، اور یہ سعودی عرب سے چھپا ہے. جی ہاں. اس کا جو ہے جز ہے الہادی والعشرون 21، یہ ولیوم نمبر 21. 21واں ہے. جی ہاں. ہاں اب یہاں پہ دیکھیے ذکر لنا انا ابن مسعود لما قدم الکوفہ. جی ابن جریر کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ پہنچے، جی اصل میں شیوخاً. ہاں جی عبداللہ ابن مسعود جو اوپر کا واقعہ ہوا یہ مکہ کا تھا. اچھا یہاں پر یہ بات ہو رہی کوفہ کی. جی ہاں سنیے، پہلا جو واقعہ گزرا وہ جاٹ کا، وہ اچھا. مکہ کے ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا. ہاں پھر وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے سب. اچھا ہجرت کرنے کے بعد رسول اللہ کی وفات ہو گئی سن 11 میں. اچھا. جی عبداللہ ابن مسعود کو جو دوسرے خلیفہ ہے عمر، جی انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو کوفہ کا گورنر بنا کے بھیجا تھا. اچھا. جی اور یہ جو کوفہ میں انہوں نے جو یہ جو گورنر بن کے رہے، جی یہ ایک منٹ میں ذرا وہ ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. ایک منٹ ذرا سا، میرے خیال میں 21 سے 28 کا زمانہ ہے. ہاں چلیں ٹھیک ہے، اگر اس کی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے، یہ جو ٹیکسٹ میں جو ہے اس پر ہم جو ہے غور کر لیں گے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے. تو عبداللہ جی ابن مسعود تقریباً 19 یا 20 ہجری سے لے کر کے 30 ہجری تک کوفہ میں گورنر تھے. جی جی اب ٹھیک یہاں ہے. پہ دیکھیے کہ ذکر لنا ان ابن مسعود لما قدم الکوفہ، جب عبداللہ ابن مسعود کوفہ پہنچے، جی رآ شیوخا شمتا من الزت، جی فراعوہ. جی تو انہوں نے جاٹ لوگوں کے ایک جو جماعت ہے، گروپ ہے لمبے تڑنگے، ان کو دیکھا، فراعوہ، اور پھر وہ ان سے ڈر گئے. جی قال، عبداللہ ابن مسعود نے کہا، من ہاؤلا، یہ لوگ کون ہیں؟ جی کیونکہ عبداللہ ابن مسعود گورنر بن کے گئے تھے اور ان کو پتا نہیں تھا، جی نئے نئے آئے تھے کوفہ میں. تو ہوں پوچھ رہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو وہاں کے جو کوفہ والے تھے انہوں نے کہا، ہاؤلا نفر من الاعاجم، یہ لوگ عجمی لوگوں کا ایک گروہ ہے یا جماعت ہے. اب عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ما رأیت للذین قرأ علیہم النبی الاسلام من الجن شبہن ادنا من ہاؤلاء. اچھا. جی عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ بھئی یہ تو وہی لوگ ہیں جن پر رسول اللہ نے وہ
जो जाट वाला वाकया रात है उस दिन जो जी। है जिनों पर जो कुरान पढ़ा था, ये तो वही लोग हैं। अच्छा, हाँ हाँ। आगे देखिए, ये तफसीर इब्न जरीर ही का वाकया है कि अन कतादा से है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब व इब्न मसूद लैलतन दाल जिन फ़क़त्तन नबी, ये पूरा वाकया हो गया। वो जो मक्का का वाकया है। जी। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, फलम्मा कदिमा इब्न मसूद अल कूफा। जी, रअज़ुत्ता हाँ, वहुम कौमुन जाट, तिवालुन सूद, वो हाँ, काले और लंबे चढ़ंगे थे। जी हाँ। तो अफजाऊ, तो उन्हें देख करके डर गए। जी, वो डर गए। जी हाँ। अब्दुल्ला बिन मसूद डर गए। फकाल, तो कहा अजहरू, क्या इन लोगों ने गलबा हासिल कर लिया? जी। यानी अब्दुल्ला बिन मसूद गवर्नर बन के आए हैं और जाट उन्हीं लोगों को देखकर इनके दिमाग में ये ख्याल है कि क्या इन लोगों ने कूफा पे गलबा तो हासिल नहीं कर लिया, अच्छा, ठीक। यानी इन्होंने गवर्नमेंट अपने हाथ में तो नहीं ले लिया। जी, अजहरू, क्या इन्होंने, यानी गलबा पा लिया। हाँ, गलबा पा लिया। जी। फकीला लहू, तो उनसे कहा गया, इन हावला कौमुन मिनजुत, ये लोग भाई जाट हैं। जी। अब अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते मा अशबहहुम बिन नफर अल्लदीना सुरिफू इलन नबी, जी। कि भाई ये तो वही लोग दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा जो मुशाबे है उन्हीं लोगों का जो उस दिन रसूलुल्लाह के पास आए थे वहां पे। जी हाँ। जी हाँ। जी। अब इससे क्या साबित होता है कि ये वाकया एक रियल में हुआ है, अच्छा। जी। क्योंकि अब्दुल्ला इब्न मसूद, वो इब्तिदा इस्लाम का जमाना था, लेकिन जब कूफा में तकरीबन 20 साल के बाद उन्हीं जाट लोगों को देखते हैं तो वो जी। डर जाते हैं और उनको वो जो यरकबून का जो वाकया, पूरा वाकया उनके दिमाग में वो याद आ तरोताजा जाता हो है। जाता है। जी, यरकबुन, वो जो उनके ऊपर सवार हो जाने वाली जो बात है, वो बात उनको याद आ जाती और ये डर जाते, डर जाते, रसूलुल्लाह डर जाते। जी हाँ। यानी कितना खौफनाक वाकया था कि इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी उन्हें याद। जी हाँ। अब जी हाँ, इसको हम बिल्कुल क्या सही। समझे, आप लोग बताइए क्या है ये वाकया और क्या अब किया समझना जाएगा क्या है, इसका। जो कुछ भी इसमें कहा गया वो तो बिल्कुल क्लियर है ना, अभी सारी बातें क्लियर हैं। अब ये हैं वाकई अजीब बातें, और फिर ये ऐसी बातें हैं कि कोई भी शख्स अगर ये इस तरह की बातों को अपनी ज़बान पे लाएगा तो आम आदमी के लिए भी ये चीज़ जो है ज़ेब नहीं देती, जबकि ये रसूलुल्लाह का के साथ ऐसा हुआ है। अजीब मामला है, अजीब मामला है। अच्छा, एक बात पर ये ध्यान दीजिए कि इमाम जो अहमद बिन हम्बल है वो हम्बली मसलक के फाउंडर हैं, जी। जी हाँ। और जी उनकी हाँ। किताब मुसनद अहमद में तकरीबन 27,000 हदीस हैं जी। और बहुत बड़े मुहद्दिस है। अगर वो ये हदीस नहीं लिखते तो क्या जी। फर्क पड़ता था? क्या फ़र्क पड़ता? सही बात, अजीब अब मामला है, उन उन्होंने लिखा। जी, सही बात। अच्छा, अब जो है लग रहा है डॉक्टर साहब कि जो है पिछले कुछ अरसे से कुछ लोग बता रहे हैं कि इनकी जो इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर जो है इनका सारा जो है ज़ख़ीरा होता है, कुरान की तफ़सीरें हैं, कुरान के तर्जुमे हैं, और फिर जो है हदीस का जो है जो बहुत सारा जो है जो मामला है, तो इसमें से ये लोग कुछ न कुछ, एक तो ट्रांसलेशंस में भी जो है चेंज कर रहे हैं, और हदीसों में भी जो है वो हदीसें जो कि काबिल एतराज़ हैं, उनको जो लगती हैं, उनको वहाँ से हटाया भी जा रहा है। ये बात कितनी दुरुस्त लगती है आपको? क्या वाक़ई ऐसा है? नहीं, ये लोग तो करेंगे, सब कुछ हटाएंगे। और इसलिए मेरा ये मानना है कि जितने भी इस तरह के जो मुसलमानों को जहालत और जो अरबों की जहनी गुलाम है, इनसे निकालने के लिए हम लोग जो आगे बढ़े हैं, हाँ वो एक्स मुस्लिम हो या मुस्लिम होकर के जो लोग भी मुसलमानों के हक में काम कर रहे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस्लाम की जो इस तरह की सारी किताबें हैं उनको एक वेबसाइट की शक्ल में हो या इस तरह की कोई एक सॉफ्टवेयर बनाए जिससे लोगों तक रसाई हो सके। ये काम करना पड़ेगा हम लोगों को। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लोग जैसे तंजील है या सुन्ना.com है, अगर ये लोग हटा भी देते वहां से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन सारी किताबें जो असल किताबें वो पीडीएफ फाइल में इंटरनेट में मौजूद है, वहां से कुछ नहीं कर सकते। चलें भाई, कुछ और जो है आप डिस्प्ले करना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं अब सर, हम बस जो है तकरीबन काफी 3:30 है घंटे हो गया है। इस तरह की चीजें जी। पढ़ के जो आज है दिमाग हम खराब हो जाता है, जी, क्या पढ़ेंगे दिमाग ये। खराब हो जाता, दिमाग भी खराब होता, और पता नहीं और क्या-क्या खराब हो जाता। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें इनकी हदीस की जो है, इनकी मुक़द्दस तरीन किताबें, जो ये लोग सीने से लगाए सरों पर जो है ढोए फिरते हैं, उनकी किताबों में ये सारा मवाद मिलता है दुनिया को। और दुनिया अगर जो है अपनी ज़बान पर ये बातें अगर लाती है, तो सारे मोमिन जो है खड़े हो जाते हैं, चिल्लम चाली करते हैं, हमारे रसूल की, हमारे नबी की ब्लास्फेमी कर दी, तौहीन कर दी। अरे भाई, ये सारी बातें तो खुद आपकी किताबों में है ना, कितने बार हम दोहराएंगे इनको?
کتنے بار بولیں گے؟ اور جی ڈاکٹر صاحب सचवाला ایک जी, اور کہنا ہے अपोस्टेट इमाम साहब से भी कुछ उनकी राय ले लेते कि भाई क्या है, जरा वो भी جی रोशनी डाले. جی ہاں پوسٹڈ جی امام صاحب آپ اور ڈراپ آپ ہوئے تھے تو میں نے ان حدیثوں کے دارالسلام سے انگریزی ترجمہ میں ان کا دکھا رہا تھا اس وقت، اور یہ حدیثیں جو ہیں، کیونکہ ہم بھی ایک وقت میں ایک بہت ہی، جیسے میں کہوں گا کہ ایک کٹر قسم کا مسلمان میں تھا، مطلب لوگوں کو دعوت دینا، قرآن تحفے میں دینا، لوگوں کو کسی طرح اسلام کی طرف بلانا، ان سے بحث اور مباحثہ کرنا. تو میری ایک عیسائی تھا، تو ایک عیسائی پادری، اس سے بحث ہوئی تھی اور اسے قرآن حدیث کا بھی بہت علم تھا. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کے نبی جو ہیں وہ تو کچھ جو جاٹ لوگ تھے، آدیواسی، ان کے ساتھ آپ کے نبی بدفعلی کرتے تھے. مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ اس نے کیسے یہ بات کہہ دی. اس نے کہا کہ مسند امام احمد بن حنبل میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بات موطا امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے جو سب سے بڑے شاگرد قاضی ابو یوسف اور محمد بن حسن تھے، تو کہا محمد کی موطا میں لکھا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد کی یہ باتیں لکھی ہیں. تو مجھے بڑا غصہ آیا، اور اس وقت بہت کم عمری تھی. میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کرا، اور جب یہ چیزیں سامنے آئیں تو دل کو بڑی اذیت اور تکلیف پہنچی کہ یہ باتیں، اس مشنری کی باتیں میں سالوں جھوٹ مانتا رہا، مگر ان کتابوں کو پڑھتا رہا، اور پڑھتے 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 جب یہ بات سامنے آئی تو بڑا عجیب لگا کہ یہ واقعی میں یہ کردار ہمارے نبی کا تھا. ان حدیثوں کی پھر الگ الگ جگہ شرح دیکھی. اب اچھا یہ ڈاکٹر ترجمے صاحب بھی بدل رہے ہیں جی اور یہ اچھا حدیثیں بھی بدل رہے ہیں، بٹ جی جی ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، میں ایک بات مدرسے کی زبان یا اس کے لب و لہجے میں کہوں گا، مدرسے والے لب و لہجے میں ایک بات کہوں گا. دیکھیں تو ان حدیثوں کو پڑھنے سے ہمارے سامنے جو اس کا لب لباب، جو نٹشل جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ جاٹ قوم فاعل ہیں اور رسول اللہ مفعول ہیں. کیا میں نے صحیح کہا؟ सर अब वही तो हम जानना चाह रहे कि क्या मतलब है इसका जो है. بھائی دیکھیں، ہم نے تو ان حدیثوں کا یہی مطلب دیا ہے. اب یا تو پھر وہ علماء جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں یہاں آئیں اور ہماری غلط فہمی کو دور کریں، ورنہ تو ہم یہی کہیں، کیونکہ حدیثوں کے ان لفظوں سے اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ جاٹ جو ہے فاعل ہیں اور رسول اللہ مفعول ہیں. یہی بات نکل رہی ہے، نہیں اس کے कहने की علاوہ भी کوئی बात اور नहीं है, مطلب نہیں. جی ہاں कहने جی की भी बात नहीं है. ये जो तर्जमा करने वाले हैं, इन्होंने खुद तर्जमा कर दिए ہاں कि बस جی वो लोग आप पर सवार होना शुरू हो गए. سوال तो ہو अब इसके شروع बाद ہو बचा گئے. क्या है, بچا बचा کیا क्या ہے है. بتائیے؟ لیکن میں نے مدرسے کی زبان میں اور مزید اس کو واضح کر اچھا دیا. سچوالا جی، جی جناب. یہ جس طرح سے بہت سے جماعت کے لوگ جو ہے تو درس قرآن اور درس حدیث کے پروگرام چلاتے ہیں ویکلی جی اپنی یوٹیوب چینل پر، تو درس حدیث جی میں وہ عربی متن پیش کرتے ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں، پھر اس حدیث کی شان نزول، اس کے پس منظر، کس سے مراد کیا، یہ سب بتاتے ہیں. تو جی اس طرح کے واقعے کے لیے کیا کبھی آپ نے سنا کہ ان لوگوں کا کیا اس واقعے کے ساتھ جسٹیفیکیشن ہوتا ہے؟ اب اصل میں یہ کتاب جسے مسند امام حنبل کہتے ہیں وہ میرے نصاب میں نہیں تھی، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مدرسے کے نصاب میں ہوتی ہے، اور یہ حدیث صحت کا درجہ رکھتی ہے، یہ کوئی ویک حدیث نہیں ہے. اب آپ تو نے دیکھا کہ جو ہے ہمبلی مسلک کے لوگ بھی ہوگے نا عربوں میں آج بہت سے. ظاہر بات ہے، کیوں نہیں ہے، ان کے ہاں بھی پڑھائی جاتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں یہ ساری باتوں کو لے کر وہ جو حدیث کا جو شارح ہوتا ہے، جو اس کو جو ہے جو انٹرپریٹ کر رہا ہے، وہ سننے والے کے ذہن کو کہاں لے جاتا، کہاں وہ ادھر لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ جنات کا معاملہ ہے، ہمارے رسول جنات سے بھی جو ہے ان کا تعلق تھا، ان سے جو ہے بات چیت کرتے تھے، ان سے ملتے تھے. یہ دراصل وہ ادھر جو ہے دماغ لے کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے یہ بتاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسری حدیث کی طرف آ گئے. सचवाला जी, جی جی جناب. अब देख रहे हैं कि दोनों वाकया को देख रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कोफा गए, वहां पर भी जाटों को देख के डर जाते हैं. जी तो इससे ये समझ में आता है कि ये एक वाकया हुआ था, लेकिन हमें जी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जाट लोग वहां जाकर रात भर सवार जी हुए और जी फिर रसूलुल्लाह जो है उन्होंने अपनी मदद के लिए क्यों नहीं आवाज लगाई, कम से कम अब्दुल्ला इब्न मसूद से मदद की दरखास्त करते. ارے وہ کیا مدد کی درخواست کرتے، وہ دائرے کے باہر آ گئے تو وہ تو ہلاک ہو جاتے ہیں.
یہ بھی تو ہے نا، ساتھ میں لکھا ہے، تو عجیب مطلب معاملہ ہے۔ آپ یہ دوسرے کو کہتے ہیں دائرہ کھینچ کے بچا دیا۔ اس معاملے میں عبداللہ بن مسعود جو ہے ان کا کام کیا رہ گیا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس قوم کے جو ہے جسم پر کپڑے نہیں ہیں اور ان کی شرمگاہیں نہیں ہیں یا نظر نہیں آئی۔ یہ کل ملا کر جو ہے حدیث اس قدر جو ہے بیہودہ، اتنی بے تکی، اتنی فضول اور اتنی بیکار ہے، مگر یہ حدیث کی کتابوں کا حصہ ہے۔ ایسی اس طرح کی باتیں، اس طرح کی حدیثیں یہ ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ فقہ کی کتابیں دیکھیں گے تو آپ سر پیٹ لیں گے، ایسی باتیں ہیں، ایسے مسئلے ہیں عجیب طرح کے۔ مگر اب وہ سارے جو ہے فتوے دیکھیں آپ، کیسے فتوے ہیں، فتاوی قاضی خان، فتاوی عالمگیری، فتاوی جو ہے وہ اس میں کیا نام، اور بہت سارے فتاوی جو ہیں آپ کو عربی اور اردو میں مل جائیں گے، اس کے ترجمے آج تک بھی ہوتے ہیں، ان کے مکتبوں میں بھی یہ ساری کتابیں پائی جاتی ہیں۔ یہ عباس، ایک سیکنڈ سر، بس یہ عباس آغا جی لائیو چیٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی اس حدیث میں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے پرائیویٹ پارٹ نہیں تھے۔ سر یہ کہیں نہیں لکھا پرائیویٹ پارٹ نہیں تو ان کو نظر نہیں آئے، اتنی دور تھے وہ لوگ۔ لا ارا سوآتہم، یہ ایسے الفاظ، میں نہیں دیکھ رہا ہوں ان کی شرمگاہیں، لا ارا سوآتہم، یہ الفاظ ہیں۔ جی سچ والا جی اور اپوسٹیٹی اصل باب حدیث صاحب کا جو ہے جو متن ہے وہ یہ ہے، لا ارا سوآتہم۔ ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے۔ عباس صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ جو ہے اس پر دھیان دے رہے ہیں کہ بھائی ان کی شرمگاہیں نہیں تھی۔ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ فجعلوا یرکبون رسول اللہ، وہ لوگ رسول اللہ پر سوار ہو رہے تھے اور رات بھر صبح اگر تک۔ نامرد ہوتے تو رات بھر کیسے کر لیتے؟ یرکبون ہو رہے ہیں رات بھر۔ اچھا ٹھیک ہے، میں عباس سر کا میں وہ جو کنفیوژن وہ بھی دور کر دیتا ہوں۔ میں اصل میں یہ ہوا تھا کہ پرانے زمانے میں یہ جو جاٹ لوگ تھے، یہ لوگ لنگوٹ باندھا کرتے تھے۔ اچھا جی، تو ہاں یہ بات لنگوٹ بھی باندھے ہیں اور رات کا وقت ہے، چاندنی وغیرہ رہی ہوگی، تو دور سے ان کو وہ لنگوٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ لنگوٹ نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کے بدن پر کپڑے بھی نظر نہیں آ رہے۔ ہاں، یہ بات چونکہ لنگوٹ باندھے ہوئے تھے اس لیے ان کی شرمگاہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ جی ہاں جی ہاں۔ نہیں خیر حدیث میں لنگوٹ کا ذکر نہیں، مگر اندھیرے میں شرمگاہ کیسے نظر آئے گی، وہ بھی انسان کی جو دور کھڑا ہو اندھیرے میں۔ جی ارے لیکن دیکھنا کیوں ہے شرمگاہ کو، مگر اسی اب پہ یہ فوکس شرمگاہ ہے۔ کا ذکر آ رہا ہے ابھی حدیث میں جو ہے وہ اور تو کچھ نہیں ہے، شرمگاہ ہی ہے حدیث میں، اور کیا ہے؟ یہ عباس آقا صاحب اگر آپ بات کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے اکیلے کے لیے لنک دیں گے، آپ کنفرم کیجئے آپ آنا چاہتے ہیں کہ بات کرنے کے لیے۔ نہیں، عباس آغا صاحب کو نماز پڑھنے جانا ہے جی۔ اچھا، اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی چلو اس حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں، جی جیسے بہت سارے عباس آغا صاحب ہے، اس طرح کے بہت سارے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی حدیث ہمارے نزدیک اوتھنٹک نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک حدیث کو اپنے منمانے طریقے سے رد نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے، یا تو آپ کو ٹوٹل حدیث کو رد کرنا پڑے گا جی یا پھر سب کو قبول کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی حدیث کو ایکسپٹ کر لیں گے اور کسی دوسری کو جو رد کر دیں گے۔ کیونکہ یہ سارا کا سارا مواد آپ کی اسی حدیث کی کتابوں میں ہے، اور جو ہے انہی محدثین کے ہاتھوں جو ہے ان کو جمع کیا گیا۔ بھئی ان محدثین کے ہاتھوں سے جمع کی گئی جو ہے حدیثوں کو آپ اپنی مرضی سے قبول یا رد نہیں کر سکتے، یا تو آپ کو سارا قبول کرنا ہے یا سارا رد کرنا ہے۔ جی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، جی ہاں بالکل صحیح ہے، وتکفرون ببعض، بات تو صحیح ہے، مگر اب وہ یہاں یہ کہیں گے کہ نہیں بھئی اس میں ہڈن ڈیفیکٹ ہے، وہ ایک جو ہے نئی اصطلاح جو ہے ابھی انہوں نے ایجاد کی ہے، ایسے کچھ اس طرح کے اہل چوائس لوگوں نے، کہ اس میں کچھ ہڈن ڈیفیکٹ کی بات کرتے ہیں۔ اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں چھپا ہوا سقم کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس حدیث میں یا ان جیسی حدیثوں میں چھپا ہوا یا چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ چھپی ہوئی جو ہے اس میں کیا خرابی ہے؟ سر خرابی کیا ہے آپ نے اپنی زبان سے فرما دیا، میں تو بول بھی نہیں سکتا۔ آپ نے وہ فائل اور مفعول بتایا آپ نے جو ہے۔ اب میں کیا اس کے علاوہ اور کیا بتا سکتا ہوں؟ دیکھیں، جو میں نے دیکھا، جو میں نے پڑھا، جو میں نے سمجھا، اگر میں نے غلط سمجھا ہے، اگر میں نے غلط دیکھا ہے تو مجھے بتائیں پھر میں نے کیا غلط دیکھا۔ نہیں، اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اس حدیث کو لکھنے کی ضرورت کیا تھی بھیا؟ کیوں لکھے آپ نے؟ کیوں لکھا آپ نے؟ یہ لکھا سوال اور ہے، یہ مقدس کتابوں کا حصہ کیوں بنی ایسی حدیثیں؟ کیوں؟ عرصہ کتنا ہوا اس کا لکھ کر کے؟ یہ بھی عرصہ ہو گیا، تقریباً 1000 سال کے اوپر ہو گیا لگ بھگ، کیونکہ احمد بن حنبل کا جو ہے زمانہ لگ بھگ 1000 سال کے اوپر کا ہی ہے۔ ایک منٹ، یہ میں احمد بن حنبل کو بتا رہا ہوں میں یہاں پہ، ایک منٹ، ان کا پورا جو ہے 240 ہجری میں لگ بھگ ہی پیدا ہوئے تھے، تو اتنا محمد کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ 780 کو پیدائش ہے اور 855
को वफात है 855 ईसवी की बात कर रहे हैं आप? एडी हाँ ये एडी ईस्वी की बात कर रहे हैं, मैं हिजरी की हाँ, बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब 1000 साल के ऊपर हो गया ना, अभी 1100 साल हो गया। 1100 मतलब- साल से ये किताबें और ऐसी हदीसें, इस तरह का मवाद मुसलमानों के लिटरेचर का, मुकद्दस लिटरेचर का हिस्सा बनी है। नहीं, मुसलमानों लेकिन सच सोचो, वाला जी, ये 1100 साल में दुनिया में बहुत जगह इससे बहुत अच्छी चीजें लिखी हुई है। नहीं, अच्छी चीजें लिखी हुई है, अलग। मुसलमानों को अच्छी चीजों से क्या लेना देना भाई? मुसलमानों को सिर्फ उनके नबी और नबी से जुड़ी हुई चीजों से सरोकार है ना, अच्छी चीजों से इनका क्या लेना देना? नहीं, ये वाक्य को तो जाहिर है अच्छा नहीं बोलेंगे, अब्बास आगा भी नहीं नहीं, बोलेंगे अब इसको। अब मुसलमान तो इसको भी अच्छा बोलेंगे, और हम इसको खराब बोल रहे हैं तो जो है हम उनके नबी की ब्लास्फेमी कर रहे हैं। ये है असल उनका इल्जाम। क्या किया जाए? और एक मैं चीज ये सचवाला लिंक जी, देता हूँ, इसमें अब्बास साहब उन्होंने को लिंक दायरा दे रहा हूँ मैं। खींचा तो ताकि ये महफूज रहे अब्दुल्ला बिन मसूद, मगर मोहम्मद खुद अपने लिए कोई दायरा नहीं खींच पाए, वो अपने आप को नहीं बचा पाए। नहीं, वैसे एक बात यह है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था छोड़ दो, लेकिन ऐसी फजूल वाहियात लायानी बातें किताबों में आकर क्या क्यों लिखी हैं? क्या वैल्यू ऐड कर रही है आने इंसान की वाले जिंदगी में? लोगों के लिए, आने वाली जो है जो नस्ल है उनके लिए इसमें क्या मैसेज, क्या हिदायत है, क्या रहनुमाई है? ये है ना असल सवाल। जी, और एक चीज करेक्ट कर दूं, मुझे गलती से मुंह से ये जबान जो फिसल जाती है कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल जो है वो 241 हिजरी में लिखी गई थी। इमाम अहमद बिन हंबल जो है वो 164 हिजरी में पैदा हुए थे, तो उन्होंने काफी वक्त बाद ये किताब लिखी थी अपनी जिंदगी के आखिरी अरसे में। तो ये किताब जो तब लिखेगी, मगर फिर भी हदीस की बड़ी किताबें फ़िक़्ह में, 4 फ़िक़्हों में इमाम अहमद बिन हंबल जो हैं वो इन 4 जो बड़ी फ़िक़्ह हैं इनमें एक माने जाते हैं, और हंबली फ़िक़्ह की ये सबसे बड़ी किताब है, क्योंकि वो इसी को बुनियाद बनाकर पहले इससे मसाइल लेते हैं शरई, फिर दूसरे फ़तावों से लेते हैं इमाम अहमद बिन हंबल के। ये मतलब सिर्फ गाढ़ी और गहरी लैंग्वेज में किताबों को लिखना है, बस उसी चीज को बहुत बड़ी चीज मान लिया गया है इनके नजर में। सेंट्रल आइडिया तो कुछ नहीं है इस कहानी में। देखिए, असल बात यह है कि मुसलमानों के यहाँ इल्मी काम की कभी भी कोई कदर नहीं रही। इनके पास इल्म असल में दीन का इल्म है। दीन के इल्म को, ये दीन की बातों को ये लोग इल्म कहते हैं, साइंस कहते हैं। बाकी उलूम, बाकी साइंसेस इनके नज़दीक वो दर्जा भी नहीं, वो मकाम भी नहीं रखते, उसकी कोई अहमियत भी नहीं है। असल इल्म तो इल्मुद्दीन है, असल इल्म तो दीन का इल्म, इनकी अपने मान्यता, इनकी अपने कहने के दावे के मुताबिक, और ये है दीन का इल्म। दीन का इल्म वो है जो अभी हमने देखा, ये है दीन का इल्म। यही अरबी में भी लिखा है, इसी का अरबी सीखना है, इसका तर्जुमा समझना है, और बस कहना है कि बहुत हाँ बलीग, जी, हाँ, यही कहना है, और फिर जो है इसी पर ईमान लाना है, और ये इसी की दावे करना बलागत है कि फसाद हमारा नहीं नबी जो है है, बस। हाँ, हमारा नबी दूध का धुला है। कोई इन पर जो है एक जरी सी भी कोई एक बात कह दे तो उसकी जबान काट दी जाएगी, उंगली उठाएगा तो उसकी उंगली काट दी जाएगी, अगर जरा ऊंची आवाज में बोलेगा तो उसकी गर्दन काट दी जाएगी। ये तो सदियों से चल रहा है, बल्कि ये सुन्नत तो खुद उनके नबी की है। ये सारे काम, सारी हरकतें खुद उनके नबी ने की हैं। यही तो है ना मामला।